السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کی گیم مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، یعنی قاضی صاحب ماضی کا عیسیٰ بن گئے ہیں۔ ویسے تو ٹیکنیکلی سپریم کورٹ کا کنٹرول اسی دن قاضی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ کو دے دیا تھا جس دن مخصوص نشستوں والے کیس کا مختصر فیصلہ قاضی صاحب نے منصور علی شاہ سے پڑھوایا تھا، لیکن آج سے قاضی صاحب کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا، صرف ایک جج کی حیثیت سے قاضی صاحب کو دیکھا جائے گا۔ قاضی صاحب کے سب سے قریبی دو ججز نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے سپریم کورٹ کے۔ وہ 8 ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں سنایا تھا، آج ان 8 ججز کو ایک اور بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا گروپ ایک دفعہ پھر فتح یاب ہوا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قاضی صاحب ہار گئے ہیں، صرف ہارے نہیں، ان کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز یعنی 8 ججز کی یہ رائے تھی کہ یہ تمام تر سیٹیں پی ٹی آئی کا حق ہیں۔ 2 ججز نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کیا تھا، یعنی پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے، حکمران اتحاد کو ملنی چاہیے، جبکہ 2 ججز ایسے تھے جنہوں نے اس مختصر فیصلے کے اندر ایک لفظ بھی ایڈ نہیں کیا، ہو بہو وہی فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا اس کو کاپی پیسٹ کر کے اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا تھا۔ 3 ججز ایسے تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ یہ سیٹیں نہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے نہ حکمران اتحاد کو۔ وہ جو 2 ججز تھے، جن 2 ججز میں امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان تھے، ان 2 ججز کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے، ایک عدالتی رپورٹر جانتا ہے، سپریم کورٹ کا عملہ جانتا ہے کہ یہ 2 ججز ایسے ہیں جن کو قاضی صاحب اگر کہیں گے دن ہے تو یہ کہیں گے دن ہے، اگر قاضی صاحب کہیں گے رات ہے تو یہ کہیں گے رات ہے۔ ان 2 ججز میں امین الدین خان اور نعیم اختر افغان ہیں۔ اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا یہ مختصر فیصلہ آیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک قاضی صاحب میں ایک بے چینی ہے کہ کسی طرح اس کیس کا تفصیلی فیصلہ فوراً جاری کیا جائے، کیونکہ نون لیگ نے نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی ہے، اور وہ نظر ثانی درخواست تب تک سنی نہیں جا سکتی جب تک اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہو۔ اسی وجہ سے قاضی صاحب اور ان کے قریبی ججز میں یہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد سپریم کورٹ اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرے اور نون لیگ کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر کے یہ فیصلہ ریورٹ کیا جائے، نون لیگ کے حق میں سنایا جائے، نون لیگ آئینی ترامیم کرے اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ کے وہ 8 تگڑے ججز جنہوں نے تحریک انصاف کو سیٹیں دینے کا فیصلہ دیا تھا، وہ تمام تر صورتحال کو بھانپ رہے تھے۔ اسمبلی کے اندر جس قسم کی قراردادیں اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں، شہباز حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا جو پلان بنا رہی تھی، سپریم کورٹ کے وہ 8 ججز صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے تھے، اور میں نے اس پر مکمل کچھ دن پہلے ویلاگز میں بتایا کہ وہ 8 ججز آپس میں رابطے میں ہیں، ان کی جانب سے تفصیلی فیصلے میں جو سرپرائز دیا جائے گا وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اب چونکہ بے چینی بڑھ رہی ہے تو سپریم کورٹ کے وہ 2 ججز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 ججز قاضی صاحب کی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہیں لکھتے، ان 2 ججز نے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیا، یعنی جو مختصر فیصلہ انہوں نے 12 جولائی کو سنایا تھا اس مختصر فیصلے کا تفصیلی اختلافی نوٹ انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں اپنے مختصر فیصلے کا حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے جو مختصر فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں ہونا چاہیے، اس کا جواز پیش نہیں کیا۔ انہوں نے سارا غصہ ان 29 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں ان ججز پر نکالا جن ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یعنی 2 ججز کا یہ خیال ہے کہ 8 ججز نے آئین کے ماوراء پی ٹی آئی کو سیٹیں دی، یعنی 2 ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، جبکہ 8 ججز جنہوں نے وہی قانون اور آئین پڑھا، ان 8 ججز نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا، ہم 2 لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ ان 2 ججز نے اپنے مختصر فیصلے میں ریاست کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ پابند نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کا، یعنی
پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں، یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس قسم کی آپ کو مثال نہیں ملتی ہوگی۔ میں نے کیوں کہا کہ قاضی صاحب کی گیم ختم ہو چکی ہے، قاضی صاحب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، سپریم کورٹ کا کنٹرول جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے سنبھال لیا ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قاضی صاحب صرف ہارے نہیں ہیں، ان کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب مختصر فیصلے کے اندر تو انہوں نے اپنا کوئی جملہ نہیں لکھا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو منوان انہوں نے چھاپ دیا تھا، لیکن آج جو اختلافی نوٹ لکھا اس کے اندر ان دو جج صاحبان نے کیا لکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سارا غصہ اکثریتی ججز پر نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اپنے فیصلے میں جو کچھ مرضی لکھتے جائیں، یہ جو مرضی قیامت برپا کر دیں، اصل فیصلہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کا ہی ہے اور اسی پر عمل درآمد ہوگا، سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ججز لکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی حکم موجود نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں کو مسترد کرنے کا فیصلہ درست تھا، الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی روشنی میں یہ سیٹیں دیگر سیاسی جماعتوں کو تقسیم کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کے 11 ججز بشمول قاضی صاحب، جمال خان مندوخیل، یعنی تمام ججز ایک بات پر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی، یعنی 13 جنوری کو جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا تھا، 11 ججز اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ 2 جج صاحبان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے۔ میں حیران ہوں ان 2 ججز کا 29 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ دیکھ کر کہ ان 2 ججز نے کون سا قانون پڑھا ہے، کیا 11 ججز غلط ہیں، یہ 2 ججز ٹھیک ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 2 ججز سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام تر جو 11 سینئر ججز ہیں جو سپریم کورٹ کا حصہ ہیں، جنہوں نے وہی قانون وہی کتابیں پڑھی، لیکن ان 2 ججز کا خیال ہے کہ الیکشن کمشنر نے بالکل ٹھیک کام کیا، ان 11 ججز کی سوچ بچار سب کچھ غلط ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے ان 2 ججز نے یہ بھی لکھا کہ ریاست کے آئینی ادارے آئین کے خلاف عدالت کا کوئی فیصلہ ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ اب اپنے اختلافی نوٹ میں انہوں نے ایک اور بات کی جس سے تمام تر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کیسے قاضی صاحب اور ان کے گروپ میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز تفصیلی فیصلہ کیوں جاری نہیں کر رہے۔ اپنے اختلافی نوٹ میں ان 2 ججوں نے لکھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کر رہا، اس وجہ سے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اس مختصر فیصلے کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو چاہیے فوری طور پر اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کریں تاکہ وہ تمام ججز جنہوں نے اپنے اختلافی نوٹ لکھنے ہیں وہ تفصیلی فیصلے کو دیکھتے ہوئے اپنے مختصر فیصلے کا جواز پیش کر سکیں۔ اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر سپریم کورٹ کے ان دونوں ججوں سے کہ 26 مارچ 2024 سپریم کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا، اس خط کے اندر سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ایک جج نے تمام تر ثبوت سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی صاحب کو بھیجے کہ ہمیں اس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں دے پا رہے، سپریم کورٹ ہماری مدد کرے۔ اب 26 مارچ کو لکھا تھا، آج 4 اگست ہے، پھر 6 جون کو نیب ترامیم کالعدم کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا، آج تقریباً 2 مہینے ہو گئے اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں سنایا گیا، پھر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا فیصلہ کتنے دن سے محفوظ پڑا ہے، اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، لیکن سپریم کورٹ میں قاضی گروپ یہ سمجھتا ہے کہ تمام فیصلے مؤخر کر دیے جائیں، تمام کیسز پینڈنگ کر دیے جائیں، سب سے پہلے 12 جولائی والے مختصر فیصلے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے، کیونکہ اس فیصلے کا ڈائریکٹ تعلق قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع سے ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے ججز واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس کا مختصر فیصلہ جاری ہونے کے فوراً بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرنا سپریم کورٹ کے ججز کی ذمہ داری ہے، تو 26 مارچ کو جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد کے ججز نے، اس پر کیوں آنکھیں بند ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی؟ 6 جون کو نیب ترامیم کالعدم کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا، آج تک کیوں نہیں سنایا جا سکا؟ کیونکہ ان کیسز کا ڈائریکٹ تعلق قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے۔ قاضی صاحب ہر صورت ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن قاضی صاحب کے 2 ججز نے مختصر فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھ کر ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا۔ اب آپ انتظار کریں سپریم کورٹ کے ان 8 دلیر آئین پسند آزاد ججز کے تفصیلی فیصلے کا، جس دن وہ تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا
میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ بنیادیں ہل جائیں گی, بڑے بڑے لوگوں کی دوڑیں لگیں گی, کیونکہ سپریم کورٹ کے وہ 8 ججز جس میں منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ, عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, یہ وہ تمام ججز دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم سپریم کورٹ کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹیں کون کون کھڑی کر رہا ہے. اب یہ 2 ججز ایکسپوز ہو گئے ہیں. ویسے تو ان کے حوالے سے پہلے دن سے سب کو پتہ ہے کہ یہ قاضی صاحب کے قریبی ہیں. سپریم کورٹ میں اگر کسی جج کو قاضی صاحب کے سب سے قریبی سمجھا جاتا ہے تو وہ یہی 2 ججز ہیں. لیکن آج ان 2 ججز نے اختلافی نوٹ میں اپنی بے چینی شو کر کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے پر غصے کا اظہار کر کے, مایوسی کا اظہار کر کے اس فیصلے کو کوس کر یہ ثابت کیا کہ قاضی صاحب ہارے نہیں ہیں, انہیں بدترین شکست ہوئی ہے, گیم قاضی صاحب کی اوور ہو چکی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کا گروپ آج جیت گیا ہے, فتح یاب ہو گیا. بہرحال قاضی صاحب کا دور پاکستان کے عدالتی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.